بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک ہفتہ قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے پر راضی ہو گئے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اماراتی وزارت خارجہ انور گرگیش نے خوشخبری دی کہ ہمارے اس فیصلے سے فلسطینی مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا عمل رک گیا ہے، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وضاحت کی کہ غرب اردن کو ضم کرنے کا فیصلہ کل عدم نہیں ہوا، صرف ملتوی ہوا ہے۔ چنانچہ غزہ پر حکمراں حماس ہو کہ غرب اردن پر حکمراں الفتح کی فلسطینی اتھارٹی، دونوں نے اس فیصلے کو اسے فلسطینی کاز کی پیٹھ میں ایک اور چھرے سے تعبیر کیا ہے۔ سینئر فلسطینی رہنما محترمہ حنان اشراوی نے ٹویٹ کیا، کاش کوئی بھی اپنی دھرتی چرائے جانے کے کرب سے دوچار نہ ہو، کاش کسی کو بھی نظر بندی جیسے حالات میں زندہ رہنے کی اذیت نہ سہنا پڑے، کاش کوئی بھی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنا ہی گھر منہدم ہوتے یا اپنا ہی کوئی پیارا ہلاک ہوتے نہ دیکھے، کاش کوئی بھی اپنے ہی دوستوں کے ہاتھوں فروخت ہو جانے کے عذاب سے نہ گزرے۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے باضابطہ تعلقات کے قیام کا فیصلہ اہم ضرور ہے، مگر اتنا بھی نہیں کہ حیرت سے آنکھیں پھٹی رہ جائیں۔ یہ آنکھیں تو تبھی پھٹ چکی تھیں جب اردن نے اکتوبر 1973 میں اسرائیل کو مشترکہ عرب حملے کی پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ یہ آنکھیں تبھی باہر نکل آئی تھیں جب انور سادات نے 41 برس پہلے یروشلم میں اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کیا اور کیمپ ڈیوڈ سمجھوتے کے تحت اپنے مقبوضہ علاقے تو واگزار کروا لیے، مگر فلسطینیوں کو اپنے حال پر بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے کہا، جہاں رہو خوش رہو۔ کہنے کو امارات پہلا خلیجی اور اردن و مصر کے بعد تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل سے باضابطہ سفارتی تعلقات کے قیام کا اعلان کیا ہے، مگر غیر رسمی طور پر دیکھا جائے تو سوائے کویت کے عمان، امارات، بحرین وغیرہ کے کئی برس سے اسرائیل سے کئی حساس و معمول کے شعبوں میں غیر رسمی تعاون اور تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کو سعودی عرب کی خاموش تائید حاصل ہے۔ عمان پہلا خلیجی ملک ہے جس کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے 2 برس پہلے دورہ کیا۔ قطر کے اگرچہ اسرائیل سے باضابطہ تعلقات نہیں، لیکن اس حد تک ورکنگ ریلیشن شپ ضرور ہے جس کے سبب قطر غزہ کے فلسطینیوں کی کئی برس سے مالی مدد کر رہا ہے۔ خلیج کے ہی ایک اور ملک ایران کے رضا شاہ پہلوی کے دور میں 1950 سے اسرائیل سے مکمل سفارتی و عسکری تعلقات تھے، مگر 1979 میں شاہی دور کے خاتمے کے بعد ایرانی پالیسی نے یو ٹرن لیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے متحدہ عرب امارات کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کو دوگلاپن قرار دیا ہے، حالانکہ ترکی پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے اسرائیل کے سفارتی تعلقات مارچ 1949 سے ہیں۔ ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلمان ملک تھا۔ اگر شمالی افریقہ کی بات کی جائے تو مصر اور موریتانیہ اگرچہ 2 ممالک ہیں جن کے اسرائیل سے بظاہر باضابطہ سفارتی تعلقات ہیں، مگر شمالی افریقہ میں اسرائیل کے سب سے پرانے مراسم مراکش سے ہیں۔ مراکش میں یہودی 15ویں صدی میں اسپین سے مسلم سلطنت کے خاتمے کے بعد سے آ کر بسے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں مراکش کے موجود شاہ محمد ششم کے والد شاہ حسن ثانی نے لگ بھگ 50,000 مراکشی یہودیوں کی اسرائیل نقل مکانی میں سہولت دی، اور سن 1973 کی جنگ سے پہلے تک دونوں ممالک میں سفارتی و تاریخی تعلقات قائم تھے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کے رکن کئی افریقی ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کبھی بحال ہو جاتے ہیں تو کبھی خراب ہو جاتی ہیں۔ ویسے اسرائیل کے ارد گرد کے موجودہ حالات کے اس نقطہ نظر سے قدرے مثالی ہیں کہ اسرائیل کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اضافی پتہ تک توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل کا مسلسل دشمن شام اپنی ہی خانہ جنگی کے ہاتھوں برباد ہو چکا ہے۔ لبنانی ریاست پر سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ اردن میں نہ پہلے سیاسی سکت تھی نہ اب ہے۔ مصر کہنے کو عرب دنیا کا سب سے گنجان اور طاقتور عسکری ملک ہے، لیکن یہ ریاستی قوت کسی بیرونی دشمن کے بجائے
خود مصری شہریوں کو ڈرانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رہی بات فلسطینیوں کی، تو اسرائیل غرب اردن کے باقی مادہ علاقے ضم کرے نہ کرے، اسرائیلی بوٹ تلے دبے فلسطینیوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ساری عرب دنیا ہی اسرائیل کی غلامی کی راہ پر ہے۔ کچھ کی پہلے سے ہی راہ و رسم ہے اور کچھ اب یہ نئے تعلقات کی پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ ان عرب ملکوں کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بیت المقدس اور قوم مسلم کے نام پر کوئی خطرہ مول لیں۔ رہا ٹرمپ، تو نومبر کے صدارتی انتخابات جیتنے کے لیے اگر اسے امید کا ایک اضافی تنکا بھی مل جائے تو کیا برا ہے، اور تازہ تنکا یہی اماراتی اسرائیلی سفارتکاری کی شعبدہ بازی ہے۔ ویسے بیت المقدس کی بازیابی اور فلسطینیوں کے نجات دہندہ بننے کے لیے پوری امت مسلمہ ایک صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی قبل اول کی آزادی اور مسلمانوں کے عزت و سربلندی کا غیب سے سامان کرے۔ آمین ثم آمین۔